معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے ملک کے حیرت انگیز سفر پر جو نہ صرف خوبصورتی، قدرتی وسائل اور اسلامی ورثے سے مالا مال ہے بلکہ اپنی ذہانت اور محنت سے دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کے برابر کھڑا ہو چکا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا ملک جو کبھی یورپی قبضے میں تھا آج نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ہے بلکہ ترقی اور سیاحت کے میدان میں پاکستان، بھارت اور یہاں تک کہ سعودی عرب سے بھی آگے نکل چکا ہے؟ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں انڈونیشیا کی، ایک ایسا ملک جہاں 27 کروڑ سے زائد لوگ آباد ہیں اور جہاں آپ کو ایک طرف قدیم مساجد اور اسلامی روایات ملتی ہیں تو دوسری طرف جدید شہر، نائٹ لائف اور عالمی معیار کی ٹیکنالوجی بھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انڈونیشیا نے اپنی اسلامی شناخت، معیشت، سیاحت اور ٹیکنالوجی میں اتنی شاندار ترقی کیسے کی۔ آج آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف چند ہزار روپے لے کر انڈونیشیا پہنچتے ہی آپ کیسے کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی سوچ کو بدل سکتی ہے۔ معزز ناظرین، انڈونیشیا دنیا کا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک جس نے صرف چند دہائیوں میں خود کو دنیا کی 16ویں بڑی معیشت میں بدل دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے انڈونیشیا کا جغرافیہ، تاریخ اور اسلام کا سفر، جکارتہ اور بالی جیسے شہروں کی سیاحت، خوبصورتی اور جدید طرز زندگی، انڈونیشیا کے شہری کیسے دنیا کی سب سے مہنگی کافی تیار کرتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کا انڈونیشیا کی آزادی میں کیا رول تھا اور یہ ملک کیسے چند سالوں میں اسٹینلیس اسٹیل کی طاقت بن گیا۔ ویڈیو مکمل دیکھیے تاکہ آپ انڈونیشیا کو نہ صرف ایک سیاحتی مقام بلکہ ایک موٹیویشن کے طور پر دیکھ سکیں۔ تو چلیے ناظرین، باندھیے سیٹ بیلٹ کیونکہ ہم جا رہے ہیں انڈونیشیا، ایک اسلامی ترقی کی ناقابل یقین کہانی کی جانب۔ انڈونیشیا جس کا سرکاری نام ریپبلک آف انڈونیشیا ہے، جنوب مشرقی ایشیا کے دو اہم سمندروں بحر ہند اور بحر الکاہل کے بیچ واقع ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ملک ہے جہاں 17,000 سے زائد جزائر موجود ہیں۔ ان میں سے صرف 6,000 پر زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں جبکہ کئی جزیرے آج تک انسانوں کی نظر سے اوجھل ہیں۔ ناظرین، آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جس میں تقریباً 28 کروڑ لوگ آباد ہیں اور ان میں 88% مسلمان ہیں، یعنی دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک وقت میں یہ ملک بھی برطانیہ، ہالینڈ اور پرتگال کے قبضے میں تھا۔ 16ویں صدی میں پرتگالی یہاں مثالیں خریدنے آئے اور پھر یہاں قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد برطانوی اور ڈچ بھی قابض رہے لیکن آزادی کا خواب جوان رہا۔ 17 اگست 1945 کو دوسری جنگ عظیم کے بعد انڈونیشیا نے آزادی کا اعلان کیا۔ اور دوستو، یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس آزادی کی تحریک میں قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی بڑا کردار رہا۔ انہوں نے انڈونیشیا کی تحریک آزادی کی حمایت کی اور 600 مسلمان سپاہیوں کو برٹش آرمی چھوڑ کر انڈونیشیا بھیجنے کی ہدایت کی۔ ان میں سے 500 جوان شہید ہو گئے لیکن انڈونیشیا کو آزادی مل گئی۔ دوستو، اگر بات کی جائے انڈونیشیا کی ترقی کی تو یہ ملک آج دنیا کی 16ویں بڑی معیشت بن چکا ہے۔ یہاں کی سالانہ GDP تقریباً 1.36 ٹریلین ڈالر ہے جو سعودی عرب، ملیشیا اور دبئی سے بھی بڑی ہے۔ یہ ملک سب سے زیادہ پام آئل پیدا کرتا ہے اور اسٹینلیس اسٹیل بنانے والا اہم ایکسپورٹر بھی بن چکا ہے۔ پہلے یہ ملک سالانہ $1 بلین خام کرومائٹ بیچتا تھا لیکن جب حکومت نے دیکھا کہ چین اور جاپان اس خام مال سے اربوں ڈالر کماتے ہیں تو انہوں نے ایک شاندار فیصلہ کیا، خام مال بیچنا بند کر دیا اور خود اسٹینلیس اسٹیل بنانا شروع کر دیا۔ اور نتیجہ اگلے 2 سالوں میں $31 بلین کی اسٹینلیس اسٹیل ایکسپورٹ کی۔ اب ذرا بات کرتے ہیں انڈونیشیا کی خوبصورت شہروں کی۔ دارالحکومت جکارتہ، یہاں کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہے اور یہ دنیا کے مصروف ترین، ترقی یافتہ اور مہنگے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ جکارتہ میں نہ صرف جدید شاپنگ مالز بلکہ 70 سے زائد میوزیم، نیٹ ورک بس سروس اور خوبصورت نائٹ لائف بھی ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں اور حیرت انگیز بات یہ ہے پاکستان سے صرف 2 سے 2.5 لاکھ روپے لے جانے والے سیاح انڈونیشیا میں خود کو کروڑ پتی محسوس کرتے ہیں کیونکہ انڈونیشین کرنسی میں 1 روپیہ 88 انڈونیشین روپے کے برابر ہے۔ اور یہاں دنیا کی سب سے مہنگی کافی بھی بنتی ہے جو ایک خاص قسم کی بلی کے پھلدے سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ کافی 20,000 سے 25,000 روپے فی کلو فروخت ہوتی ہے۔ یہ بات عجیب ہے لیکن حقیقت ہے۔ اگر آپ قدرتی حسن دیکھنا چاہتے ہیں تو بالی ضرور جائیں۔ یہ جزیرہ دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو سرسبز پہاڑ، شفاف پانی، خوبصورت ساحل اور جنگلات ملیں گے جہاں ہزاروں بندر آزاد گھومتے ہیں۔ بالی کو دنیا کا ٹورزم ہب بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں نہ صرف ہنی مون منانے والے جوڑے آتے ہیں بلکہ دنیا بھر کے فوٹوگرافر، یوٹیوبرز اور نیچر لورز کا بھی یہ پہلا انتخاب ہوتا ہے۔ یہاں کے ساحل، ریزارٹ، واٹر فال اور نائٹ کلچر بہت فیمس ہیں۔ اگرچہ انڈونیشیا ایک مسلم ملک ہے لیکن بالی میں ہندو آبادی کی تعداد بہت زیادہ ہے اور آپ کو وہاں بہت سے تاریخی منظر بھی نظر آئیں گے۔ معزز ناظرین، انڈونیشیا کا تعلیمی نظام بھی بہت مضبوط ہے۔
शरह खानगी 96% है और यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का शुमार दुनिया की मारूफ जामियात में होता है। यहाँ तालीम का सालाना खर्च तकरीबन $3000 से $4000 तक है और रिहाइश का खर्च सिर्फ $200 महाना। अब सवाल ये है कि इंडोनेशिया में जाकर कोई वहाँ काम कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया में दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं। शादी के बाद 5 साल गुजार कर शहरियत हासिल की जा सकती है, लेकिन नौकरी के लिए कानून है कि इंडोनेशियन शहरी को तरजीह दी जाएगी। लेकिन आप यहाँ बिजनेस, टूरिज्म और तालीम के लिए बआसानी आ सकते हैं। वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस तकरीबन $120 है और ये 4 से 5 दिन में लग भी जाता है। मौजूद नाज़रीन, अब बात करते हैं मजहबी हम आहंगी की। यहाँ मुसलमानों के अलावा ईसाई, हिंदू, बुद्ध मत के लोग भी आबाद हैं और सबको मजहबी आज़ादी हासिल है। यही वजह है कि आपको एक ही शहर में मस्जिद, मंदिर और चर्च साथ साथ नजर आएंगे। इस्लाम यहाँ 14वीं सदी में अरब ताजरों के जरिए पहुँचा और मकामी लोगों ने इनके किरदार, सच्चाई और अखलाक से मुतासर होकर इस्लाम कबूल किया। रफ्ता रफ्ता ये खिता दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क बन गया। इंडोनेशिया के लोग सादा, मेहनती, मेहमान नवाज और बड़े अखलाक से पेश आने वाले हैं। ये लोग ज़्यादातर समुद्री ग़िज़ा पसंद करते हैं और ख़वातीन को हिजाब में देखना भी आम है। जकार्ता का नेशनल मोनूमेंट मस्जिद इस्तिक़लाल, जो जनूब मशरक़ी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, और ड्रीम लैंड पार्क जैसे इलाके सियाहों के लिए खास दिलचस्पी रखते हैं। ये मुल्क न सिर्फ सियाहत के लिए जन्नत है, बल्कि मईशत, तालीम, सकाफत और अखलाकियात का भी बेहतरीन नमूना है। दोस्तों, इंडोनेशिया हमें ये सिखाता है कि एक कौम जब ईमानदारी, मेहनत और विजन के साथ आगे बढ़े तो वो गुलामी से निकलकर तरक्की की बुलंदियों को छू सकती है। हमें इंडोनेशिया की कहानी से सबक लेना चाहिए कि कुदरती वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल, तालीम पर सरमायाकारी और कौमी यकजहती ही तरक्की का असल रास्ता है। मौजूद नाज़रीन, इंडोनेशिया सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक दुनिया है। अगर आप कुदरत, सकाफत, तारीख और मेहमान नवाजी का इम्तिज़ाज देखना चाहते हैं तो इंडोनेशिया आपका मुंतज़िर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक और नए सफ़र में हिस्ट्री ऑफ स्टूडियो के साथ।